بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام دنیا کا بہترین تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک اس نظام کو اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو اپنے تعلیمی اداروں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فن لینڈ جو ہے دنیا کا جو سب سے مشکل ترین امتحان لیا جاتا ہے 16 سال کی عمر میں طالب علموں کو اسیس کیا جاتا ہے، تو اس میں فن لینڈ جو ہے سر فہرست رہتا ہے۔ اس تعلیمی نظام کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نمبر 1 تعلیمی نظام ہے۔ فن لینڈ میں ابتدائی تعلیم شروع کرنے کی کم از کم عمر 7 سال ہے۔ اس طرح فن لینڈ کے بچے اپنے بچپن سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سکولوں میں زیادہ وقت گزارنے کے بجائے اپنے خاندانوں کے ساتھ سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ 7 سال سے پہلے کسی بچے کو سکول میں داخل نہیں کروایا جاتا۔ ہمارے ملک میں 3 سال کا بچہ سکول جانا شروع کر دیتا ہے۔ فن لینڈ کے اساتذہ کسی امتحانی نظام اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ پر انحصار کرنے کی بجائے طلباء کے لیے اپنا گریڈنگ سسٹم بناتے ہیں۔ ہر استاد جو ہے اپنے بچے کو ایک خاص طریقے سے، خاص گریڈنگ سے اسیس کرتا ہے۔ ان کے کوئی خاص قسم کے ٹیسٹ اور امتحانات نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں استاد کی حیثیت ایک ذاتی ملازم جیسی ہے جو مالک کے حکم کا پابند ہے، جو اسے انتظامیہ کہتی ہے اسی طریقے سے بچوں کو اسیس کرتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ اور بلکہ پڑھانے والا استاد اور ہوتا ہے، امتحان لینے والے استاد اور ہوتے ہیں۔ زندگی کا پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں۔ واحد لازمی ٹیسٹ جو فن لینڈ کے طلباء دیتے ہیں وہ 16 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور اس امتحان میں جو فن لینڈ کے طلباء ہیں دنیا میں سر فہرست رہتے ہیں۔ اس سے پہلے 16 سال کی عمر سے پہلے نہ کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، نہ کوئی امتحان لیا جاتا ہے، پھر بھی یہاں کے طالب علم جو ہیں دنیا میں نمبر 1 رہتے ہیں۔ ہمارے 4 سال کے بچے کو روزانہ کم از کم 4 ٹیسٹ دینا پڑتے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے جس سے ان کی صلاحیتیں ابھرنے کی بجائے بکھرتی جا رہی ہیں۔ فن لینڈ کے اساتذہ روزانہ صرف 4 گھنٹے کلاس روم میں پڑھانے میں صرف کرتے ہیں، جبکہ وہ ہر ہفتے میں 2 گھنٹے اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کہ روزانہ انہوں نے کلاس میں صرف 4 گھنٹے پڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2 گھنٹے، کسی ایک دن جو ہے کم از کم ایک ہفتے میں 2 گھنٹے وہ اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے وقف کرتے ہیں، تاکہ ان کی صلاحیتوں میں نکھار آ جائے، ان کی صلاحیتیں بہتر ہو جائیں۔ ہمارے اساتذہ پوری زندگی میں اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے ایک بار بھی 2 گھنٹے نہیں دیتے۔ ہماری تربیت کے لیے پیشہ ورانہ پروفیشنل ٹریننگ کا جو ہے ایسا کوئی نظام بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی استاد ذاتی طور پہ ایسی فکر کرتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ابھر سکیں یا ان میں نکھار آ سکے۔ فن لینڈ میں اسکول کا نظام مکمل طور پر 100% ریاستی فنڈڈ ہے۔ حکومت جو ہے پورے کے پورے نظام کا خرچ برداشت کرتی ہے۔ اسکول کا خرچ بچوں کا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا 100% بوجھ والدین اور طلباء پر ہے۔ سرکاری تعلیمی نظام کی حالت بستر مرگ پر پڑے مریض جیسی ہے۔ ہمارا ملک کا 100% جو خرچ ہوتا ہے تعلیم پر وہ پیرنٹس برداشت کر رہے ہیں، اور سرکاری ادارے جو تھوڑے بہت موجود ہیں وہ بھی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ فن لینڈ میں صرف 90% سے زیادہ نمبروں والے گریجویٹس ٹیچر بننے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 90% سے کم نمبروں والا گریجویٹ جو ہے ٹیچر بننے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں ٹیچر بننے کا جذبہ اور شوق پایا ہی نہیں جاتا۔ لوگ ٹیچر روزی روٹی کمانے کے لیے بنتے ہیں، جب کسی کو کوئی ملازمت نہیں ملتی تو پھر وہ ٹیچر کا پروفیشن اختیار کرتا ہے۔ فن لینڈ میں ہر استاد ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، جسے ملک کی حکومت مکمل طور پر سبسڈی دیتی ہے کہ یہ ماسٹر کی ڈگری کرنے میں بھی حکومت کی فل سپورٹ ہوتی۔
हमारे मुल्क में हुकूमतें मुल्क से कुछ लेने के लिए बनती हैं, मुल्क को कुछ देने के जज्बा से नहीं बनती। ऐसा जज्बा नहीं पाया जाता कि वो मुल्क के लिए कुछ करे, मुल्क के बच्चों को कुछ दे, इस मुल्क को कुछ दे। ये फिक्र जो है, ये सोच जो है, ये उड़न जो है, किसी में भी नहीं पाई जाती। फिनलैंड में एक उस्ताद की औसत इब्तदाई तनख्वाह तकरीबन $29,000 होती है, जिसकी वजह से उसे मुआशी लिहाज से ज़्यादा परेशानियों का शिकार नहीं होना पड़ता, मुआशी ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं। हमारे मुल्क में 5,000 रुपये में भी उस्ताद के लेवल में मजदूर रखे हुए हैं। ऐसा प्राइवेटाइजेशन का निज़ाम बना हुआ है कि 5-5 हज़ार में टीचर रखे और स्कूल का निज़ाम चल रहा है। फिनलैंड में असातिज़ा को डॉक्टरों और वकीलों के बराबर समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ वकीलों और डॉक्टरों की इज्जत है, वैसे ही वहाँ उस्तादों की इज्जत होती है, बल्कि उस्तादों का जो है डॉक्टरों और वकीलों से भी ऊंचा दर्जा होता है। जिस माशरे में तालीमी इदारे कारोबारी इदारे बन जाए, वहाँ इल्म और उस्ताद की इज्जत ख़त्म हो जाती है। हमारे मुल्क में तालीमी इदारे जो हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल पड़े हैं, और क्या है कि वो सब के सब कारोबारी इदारे बन गए। जब इल्म और उस्ताद की कीमत लगना शुरू हो जाए तो फिर तालीम का निज़ाम जो है ख़त्म हो जाता है। 2018 में फिनलैंड में ख्वानगी की शरह 99% थी। हमारे मुल्क की शरह ख्वानगी 58% है, लेकिन तालीमी निज़ाम की खस्ता हाली को ठीक करने और सुधारने का जज्बा पूरे मुल्क में, पूरी कौम में, किसी एक फर्द में भी नहीं पाया जाता। फिनलैंड के तलबा स्कूल में हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे गुजारते, यानी रोज़ाना की औसत तकरीबन 4 घंटे की बनती है कि 4 घंटे जो है रोज़ाना स्कूल जाते हैं। हमारे तलबा आधा दिन स्कूल में और आधा दिन ट्यूशन पर गुजारते हैं। फिनलैंड में हर तालिब इल्म 2-3 ज़ुबानें बोल सकता है। हमारे मुल्क में MA इंग्लिश आदमी भी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। फिनलैंड के पूरे मुल्क में स्कूलों और तालीमी इदारों में यकसानियत पाई जाती है और सब में एक जैसी सहूलियात होती हैं। हमारे यहाँ गरीब और अमीर बच्चे का स्कूल और सिलेबस अलग अलग है। तलबा को स्कूलों में खाना बनाने और सनती कामों से लेकर मूसीकी और शायरी तक नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ किताबी मालूमात को रटना रटाना ही तालीम समझा जाता है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। MSc की हुई बच्चियाँ खाना नहीं बना सकती। फिन स्कूलों में हर 45 मिनट के लर्निंग पीरियड के बाद तलबा को 15 मिनट खेल कूद और तफरीही सरगर्मियों के लिए दिए जाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ खेल कूद और तफरीह को तालीम का हिस्सा नहीं समझा जाता, इसलिए खेल कूद और तफरीह के मकामात ना होने के बराबर है। ना तो हमारे स्कूलों में खेल कूद और तफरीह के मकामात हैं, और ना ही हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ में खेल के मैदान और तफरीह के मकामात को ज़रूरी समझा जाता है। इसलिए बच्चे बेचारे ना खेल सकते हैं, ना कोई तफरीह कर सकते हैं। फिनलैंड के तलबा को उनके स्कूलों से मुफ्त सेहत बख्श खाना मिलता है। हमारे यहाँ स्कूल की कैंटीन के रेट आम रेट से 2 गुना होते हैं। फिनलैंड के हर तालिब इल्म को खसूसी खिदमात फराहम की जाती हैं जो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक होती हैं, यानी कि बच्चे को जिस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है स्कूल की पढ़ाई के अलावा, उस बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको चीज़ें स्कूल से मुहैया की जाती हैं। हमारे निज़ाम में बच्चों की खिदमत की बजाय चाइल्ड लेबर है। फिनलैंड का तालीमी निज़ाम उस्ताद और तालिब इल्म के रिश्ते को फ़रोग़ देता है।
کیونکہ ہر طالب علم کو اپنے اسکول میں 6 سال تک ایک ہی استاد ملتا ہے. ایک ہی استاد مستقل طور پہ 6 سال تک بچے کو پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں ایک دن میں 6 استاد پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی ایک مہینے میں کئی کئی دفعہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اسٹوڈینٹس کا ہوم ورک بہت کم ملتا ہے، تقریباً ہر چیز اسکول ٹائمنگ میں ہی ختم کروا لی جاتی. جو ہوم ورک ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ اسکول میں ہی ہو جاتا ہے، اور گھر پر جو تھوڑا بہت بچے سے رہ جاتا ہے تو وہ جا کے کر لیتا ہے، ورنہ گھر سارا کا سارا کام اسکول میں ہی مکمل کروا کے بھیجا جاتا ہے. یہ دنیا کے بہترین تعلیمی نظام کی خصوصیت ہے. ہمارے ہاں بچے اسکولوں سے ایسے لگتا ہے جیسے گھروں میں پڑھنے آتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اسکولوں سے گھروں میں پڑھنے آتے ہیں، اور ڈائری ورک اسکول میں کیے ہوئے کام سے زیادہ ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اسکول والوں نے گھر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. فن لینڈ کے اسکولوں میں متنوع دلچسپیوں اور مشاغل کو پروان چڑھانے کے لیے مخلوط صلاحیت کی کلاسیں، مختلف مشغلوں، مختلف ہابیز کے بارے میں علیحدہ سے کلاسز ہوتی. ہمارے ہاں صرف سلیبس کو ہی پڑھائی سمجھا جاتا ہے، کتابوں کو ہی پڑھائی سمجھا جاتا ہے، باقی چیزوں کو تعلیم کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. لمحہ فکریہ: جس معاشرے میں تعلیم اور صحت کو کاروبار سمجھ لیا جاتا ہے، وہاں انسانیت اور انسانیت سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور فلاحی ریاست کا خواب صرف ایک خواب رہ جاتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام بنانا ہوگا. اگر ہمارا تعلیمی نظام جو ہے خستہ حال رہے گا تو ہمارا ملک بھی خستہ حال رہے گا. اس لیے تعلیمی نظام کی ترقی ملک کی ترقی ہے، تعلیمی نظام کی تنزلی ملک کی تنزلی ہے.